نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی. ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں. روزے کا تعلق صبر کے ساتھ بہت اہم ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور صبر. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں بےحد ممنون ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، روزہ اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو موضوع اس وقت ہمارے پیش نظر ہے یہ تو روزے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. بالکل. ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر الصبر، یعنی یہ صبر کا مہینہ. اب یہ جو اصطلاح ہے صبر کی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بہت جامع اصطلاح ہے، یعنی اس کا بہت وسیع دائرہ ہے. کسی بھی اچھے نیک کام پر جو انسان کی استقامت ہے، ایک کام کو مسلسل کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا، جماؤ کے ساتھ کرنا، اس کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لینا، معمول بنا لینا، یہ بھی صبر ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، یعنی نیکیوں پر انسان جم گئے. سبحان اللہ. ایک ہے ہم کوئی وقتی جذبے سے کوئی نیکی کر لیں، وہ بھی نیکی ہے، اللہ اس بھی اجر دیتا ہے. بالکل. لیکن جب وہ نیکی انسان کا مزاج بن جائے، اس کے اندر راسخ ہو جائے کہ اب وہ نیکیاں گویا اس کے اندر سے نکل رہی ہیں، سبحان اللہ، تو یہ صبر اسی چیز کا نام ہے کہ وہ اس کے اندر چیز پیوست ہو گئی، راسخ ہو گئی کہ اب وہ نیکی کرنے کے لیے اس کو کوئی بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ بن گئی ہے. اسی طرح صبر کا ایک اور دائرہ ہے اور اس کا تعلق ہے انسان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے. یہ زندگی میں انسان پر اچھے وقت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات مشکل اوقات بھی آتے ہیں. بالکل. حوادث بھی پیش آتے ہیں، قریبی عزیزوں کی جدائی بھی اسے دیکھنی پڑتی ہے، بسا اوقات بیماری کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی آفت بھی آ جاتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان کا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا یہ صبر کا لازمی حصہ ہے. بالکل. کہ اس موقع پر وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے، جزا فضا واویلا اور اس کا بہت زیادہ چیخ و پکار، اس کا بہت زیادہ اظہار، شکوے شکایت، اس کو کنٹرول کر کے رکھنا کہ ان چیزوں پر اس کی اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ٹھیک ہے تکلیف ہے، محسوس بھی ہوگی، یہ نہ کہا جائے کہ محسوس ہی نہ کرے، محسوس ہوگی، لیکن اس کو کنٹرول کرنا کہ کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے تھوڑ دلی محسوس ہو، اللہ سے کوئی شکایت محسوس ہو، اس کو پوری طرح اپنے اندر ضبط کرنا. یہ صبر کی بڑی بنیادی بات ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جی آپ بالکل ہی بے حس ہو جائیں، آپ کو محسوس ہی نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں، نہ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے. تکلیف ہے، انسان کو محسوس ہوگی،
پریشانی ہے محسوس ہوگی، کوئی اس کو دکھ پہنچا ہے، صدمہ پہنچا ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی، محسوس ہوگا۔ محسوس ہونے کے باوجود اس پہ جو رد عمل ہے اس کا، وہ گویا کہ باقاعدہ کمپوز ہو، اس پہ انسان کو پوری طرح کنٹرول ہو۔ بالکل۔ اور فرسٹ ٹائم، کیونکہ سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم تو انسان کو بہرحال حوصلہ آ ہی جاتا ہے، بالکل وہ نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح اس کا اظہار تھا جیسے بے قراری، تو آپ نے اس کو روکا، منع کیا، صبر سے کام لو۔ تو اس نے کہا جی اب میں صبر کرتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، صبر اس وقت تھا جب تمہیں وہ پہلی مرتبہ وہ صدمہ پہنچا تھا، وہ صبر ہے، وہ صبر تھا۔ وقت کچھ دن گزرتے ہیں تو انسان کو ظاہر ہے تسلی تو ہو ہی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے انسان بالکل ہی جامد ہو جائے، بالکل اس کو کوئی رسپانس ہی نہ دے، یہ نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے دنیا کے اندر مسائل بھی پیش آئے، مصائب بھی آپ کے سامنے آئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد بھی دنیا سے گئی، ایک نہیں کئی بچے گئے۔ بالکل۔ آپ نے اپنی نواسی کا بھی ظاہر ہے کہ غم دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ کے گود میں آپ کی نواسی تھیں اور ان کی جان نکل رہی تھی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو ایک صحابی کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ ان کے ذہن میں یہ تاثر ہوگا کہ نہیں، اللہ کے رسول تو بالکل ہی آنکھوں سے کوئی ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا، اور بالکل جیسے ایک عام روٹین کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، کہ انسان کے اندر ایک غم ہے، اس کا یہ فطری اظہار ہے، فطری اظہار ہے۔ بالکل۔ ممانعت اس چیز کی ہے کہ آپ زبان پر کوئی ایسا کلمہ لائیں کہ جس سے اللہ سے کسی شکایت یا ایسا جزا فضا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے یا اپنے آپ کو پیٹنے لگ جاتا ہے، ان چیزوں سے منع کیا۔ تو صبر یہ بھی ہے، اور صبر کی ایک تیسرا دائرہ بھی ہے، وہ ہے انسان کا اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ بھی صبر ہے، بڑی اہم۔ تو صبر جو ہے یہ بہت جامع اصطلاح ہے، اور پھر قرآن حکیم نے ایک جگہ پر اس کا عملی زندگی سے بھی تعلق جوڑا کہ جس شخص کے اندر صبر ہوگا تو وہ بات بات پہ رد عمل نہیں دے گا، بلکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ کسی کی برائی کا اچھے انداز سے جواب دو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت تھی وہ تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں ایک وقت میں کأنہ ولی حمیم، بڑا قریبی دوست بن جائے گا تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ اس کے برا بھلا کہنے کو تم نے نظر انداز کیا، برداشت کیا، تو اگلے آدمی کے ذہن میں سوال ہوگا کہ میں نے تو اس کو بہت کچھ کہا ہے، ایسے ہی، اور یہ آدمی جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا۔ سیرت میں ہمیں بے شمار اس طرح کے ہمیں سب واقعات ملتے ہیں۔ اب اس پہ قرآن نے کیا کہا کہ یہ کام کن لوگوں کا، ما یلقا الا الذین صبروا، یہ کام وہی کرے گا جس کے اندر صبر ہو۔ سبحان اللہ، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو گویا صبر کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان تعلقات کے بگاڑ کو روک دیتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا۔ یعنی اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تو فلاں کو اس سے بھی زیادہ سنا دی۔ نہیں، اسلام کا خلق کیا ہے کہ آپ ضبط سے کام لیں، اس موقع پر بجائے اس کے کہ بات کو بڑھائیں، اس موقع پر اگر ضبط موجود ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا روزے سے کیا تعلق ہے۔ تو روزہ تو ہے ہی صبر کا کام، کہ آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے پاس موقع بھی موجود ہے، اشیاء بھی موجود ہیں، لیکن آپ سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ اپنے پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس چیز کو ہاتھ لگانا افطار کے وقت، شدید پیاس ہے، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ میں نے ادھر نہیں جانا، اللہ کا حکم۔ تو یہ صبر میرے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ چیز موجود ہے، موقع موجود ہے، لیکن تم اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے اوپر قابو پا رہے۔ تو اسی طرح تمہیں اپنے اندر یہ صلاحیت مستقل پیدا کرنی ہے کہ ہر موقع پر تمہیں اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ انسان کی کامیابی اسی میں،
کہ وہ اپنا مالک بن جائے. جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ انسان کی نفس کی مثال ایک گھوڑے جیسی ہے. اگر اس کو آپ سدھا دیتے ہیں تو آپ اس سے بڑا سفر کروا لیتے ہیں, اور اگر وہ قابو سے باہر نکل جاتا ہے بالکل ایسے تو اپنے سوار کو گرا دے گا, نقصان پہنچائے گا. تو اب اس کو سدھانا, اس کو پوری طرح کنٹرول کرنا, یہ نفس کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو روزے میں ذرا یہی مشق ہو رہی ہے کہ میرے اندر تقاضا ہے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اور میں عام دنوں کے اندر ظاہر ہے میں اس وقت میں ضرور کھانا کھاتا, پانی پیتا, لیکن اور پھر خاص طور پہ ایسے موسم میں جس میں شدت بھی ہو, تو صبر ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے. تو اب یہ صفت جب انسان کے اندر ایک پورا مہینہ اس سرکل سے گزرے گا تو اب اس کے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے, اس کی عادت بن جائے گی کہ وہ آئندہ پھر اس صفت کو استعمال کرے. وہ اور پھر اسی پر قرآن حکیم نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سبحان اللہ. کہ صبر کرنے والوں کو, ضبط کرنے والوں کو, ثابت قدم لوگوں کو, مستقل مزاج لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے اس مہینے کو ہم نے اپنے بہتر سے بہتر اخلاق کا ذریعہ بنانا ہے, اور یہ خلق صبر کا یہ اس مہینے کے اندر ہمارا اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے, یا اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ مزید تجدید ہو جاتی ہے, اگر موجود ہے کسی کے اندر بہت اچھی بات ہے, اس میں مزید بہتری آ جائے گی. اور یہی روزے کا بنیادی مقصود ہے, یہی حاصل ہے. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان آوان صاحب, آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. ناظرین, محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب, صدر شعبہ علوم اسلامیہ, انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان, روزہ اور صبر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مقصود یہی ہے, روزے کا جو مقصد ہے, جیسے ایک پروگرام میں ہم نے تقویٰ پر بات کی تھی, آج ہم نے صبر پر بات کی ہے, کہ اگر ہم روزے کی حالت میں اگر ہمارے اندر پہلے سے اگر یہ صبر کا مادہ نہیں ہے اور ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں, تو اگلی زندگی میں جیسے وقت گزرتا ہے تو ہم اس کے عادی ہو جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے اس پر ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا, قرآن مجید کی آیات سے واضح کیا کہ کتنے بڑے اجر کے مستحق ٹھہرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.